बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के साथ हाजिर हूँ। 10 घंटों से भी कम वक्त रह गया है, उसके बाद तौहीन अदालत हो जाएगी अगर इमरान खान को बदस्तूर अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जाता। और ज़ाहिर है कि अदालत का जो हुक्म है वो तो शिफा इंटरनेशनल का हुक्म है, तो अगर अस्पताल शिफ्ट करके भी कहीं और कर देते हैं तब भी तौहीन अदालत ही होगी। लेकिन इस दौरान कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आनन फानन काबीना का इजलास होता है और 2 कवानीन की काबीना मंजूरी दे देती है। ये दोनों कवानीन जुड़े हुए हैं फौज से और पाकिस्तान के एटमी असासों, और ये ऐसे कवानीन हैं कि काबीना ने मंजूर कर लिए, ये पार्लियामेंट में पेश होने जा रहे हैं, सेनेट में पेश होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में इसकी एक लाइन तो छोड़ें, एक हर्फ भी किसी को नहीं मालूम। बिल कौन कौन से हैं? डिफेंस फोर्सेस एक्ट अमेंडमेंट बिल 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020। यानी डिफेंस फोर्सेस एक्ट जिसकी डायरेक्ट कमांड मीर जाफर के अपने हाथ में है और वो अपने लिए कोई कवानीन बनवा रहा है, और नेशनल कमांड अथॉरिटी जिसका अभी एक सरबराह लगाया गया है, 4 स्टार जनरल वहां लगाया गया है, उसके अंदर मजीद अमेंडमेंट की जा रही है। और अब ये आने वाले दिन हमें बताएंगे, अगर आजकल में नहीं भी, कि ये जो सारी धमा चौकड़ी मचाई गई थी वो एक्चुअली किस लिए मचाई जा रही थी। आपको याद होगा अच्छी तरह कि 26वीं 27वीं तरमीम के हंगाम हम जैसे लोगों के लिए तो अदलिया का मसला था कि यार अदलिया खत्म कर दी, लेकिन जर्नैल तो वैसे भी अदलिया के फैसले नहीं मानते, खत्म हो या ना हो। जब 26वीं तरमीम से पहले की अदलिया मखसूस नशिस्तों का फैसला देती है तो तस्लीम किया गया था? नहीं किया गया था। 90 दिन में इलेक्शन करवाने का फैसला दिया गया था, वो भी 26वीं और 27वीं तरमीम से पहले दिया गया था, नहीं माना गया। तो जर्नैलों को तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती ना, लेकिन हम सिर्फ अदलिया के बिगाड़ को देखते रहे, और ये वाकई बहुत बड़ा बिगाड़ हुआ है, और अदलिया के बिगाड़ की वजह से ही इमरान खान के रिहाई के सारे रास्ते जर्नैलों ने बंद किए। लेकिन असल गेम तब भी ये अपनी डाल गया था, CDF का ओहदा बनवा लिया, तमाम आर्म्ड फोर्सेस की कमांड अपने हाथ में ले ली, तो असल गेम ये थी। लेकिन जर्नैलों को सबसे बड़ा चैलेंज कहां से होता है पहले ये समझ लें। जो ऊपर बैठा होता है ना बड़ा जर्नैल, उसको चैलेंज सिविलियन से नहीं होता। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ का होता है उसका एहतसाब कहाँ हो सकता है? क्या कोई पाकिस्तान की अदालत कर सकती? वैसे तो कहने को वो डिफेंस मिनिस्टर के नीचे होता है, लेकिन क्या डिफेंस मिनिस्टर की औकात है कि उसका नाम भी ले सके? पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता। कोई अदालत नहीं कर सकती, कोई मिनिस्ट्री नहीं कर सकती, पार्लियामेंट एहतसाब नहीं कर सकती, सेनेट में नहीं हो सकता। तो फिर क्या मसला होता है? एक मसला होता है इदारे के अंदर और जुड़वा इदारों के अंदर, वहां से कूद जाए, वहां से मेरे खिलाफ कोई साजिश ना हो जाए, क्योंकि जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ दोनों के खिलाफ ही अंदरूनी साजिश हुई थी। तो ताजा मार्शल लॉ वाला अंदरूनी साजिशों पे कंट्रोल करने, यानी अंदरूनी सेटअप पे कब्जा और मुकम्मल कंट्रोल की तरफ आगे हर रोज बढ़ता चला जाता है, हर रोज अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। कंट्रोल बढ़ाना क्यों जरूरी है? ये थोड़ी सी बात सुन लें कि जब कंट्रोल आपके हाथ में डायरेक्ट होता है तो साजिशों का रास्ता कम हो जाता है। जब इंडिपेंडेंट होंगे, फॉर एग्जांपल एयरफोर्स इंडिपेंडेंट है, नेवी इंडिपेंडेंट है, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ इंडिपेंडेंट होता, आपके DGISI की भी एक अलग ताकत होती है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट हुआ होता है। जितने ज्यादा आप कंट्रोल ज्यादा हासिल करते जाते हैं, इंडिपेंडेंस खत्म होती चली जाती है बाकी इदारों की। अभी तो नेवी और एयरफोर्स की इंडिपेंडेंस भी खत्म कर दी, उतने ही कम चांसेस हैं कि आपके खिलाफ साजिश कामयाब हो सकती है। ये नहीं मैं कह रहा कि होगी नहीं, लेकिन कामयाब हो सकती। तो इस तरह के बिल्स जो हैं, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन सवाल कुछ बड़े पर्टिनेंट हैं, मेरा वजाहत साहिबा ने उठाए हैं, और मैं आपके सामने वो सवालात रखता हूँ। ये सवालात बड़े अहम हैं कि इन बिल्स में क्या है और क्या सामने आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आगे की बात समझ आएगी। पाकिस्तान के जोहरी कमांड ढांचे पर अहम सवालात, जिस दस्तावेज पर नजर रखने की जरूरत है, मुमकिन है वो सिरे से डिफेंस फोर्सेस एक्ट ना हो बल्कि नेशनल कमांड अथॉरिटी बिल हो, और ये दोनों हैं क्योंकि बिल जब ये पार्लियामान पहुंचे तो ये सवालात पूछने चाहिए। क्या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नेशनल कमांड अथॉरिटी का नायब चेयरमैन बन जाएगा? ये सवाल नंबर 1। इस ओहदे के साथ कौन से इख्तियारात वाबस्ता हों? कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड कौन से इख्तियारात इस्तेमाल करेगा? इस ढांचे के अंदर तकर्रियों और बरतरफियों का इख्तियार किसके पास होगा? डेवलपमेंट कंट्रोल कमेटी का क्या बनेगा? ये सब एटमी मामला से जुड़ी पे सवाल हैं। क्या मौजूदा सिविलियन और इज्तिमाई निगरानी और तवाज़ुन बरकरार रहेंगे या तब्दील कर दिए जाएंगे? ये इल्जामात नहीं है, मगर ये गैर मामूली अहमियत रखते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान के जोहरी कमांड ढांचे की तंजीमें नो हो रही है तो ये फौजी कानून में एक और तरमीम से कहीं बड़ा मामला है। असल सवाल यह है कि पाकिस्तान की जोहरी सलाहियत की निगरानी करने वाले कमांड ढांचे में इख्तियार कहां और किसके पास होगा? बड़ी फंडामेंटल तब्दीलियां की जा रही हैं, और जिस बंदे के बारे में मैं ये राय रखता हूं कि ये आया नहीं, ये लाया गया है, एक एक करके पहले पाकिस्तान की सारी फोर्सेस पे कब्जा करता है, फिर स्ट्रेटेजिक कमांड का जो इदारा है नेशनल कमांड अथॉरिटी, उसके हवाले से कानून साजियां होती हैं, और अब ये मजीद हुई हैं जो खुफिया हैं।
میں دعا کرتا ہوں کہ ان عاقبت ناندیش سیاستدانوں نے کچھ ایسا نہ کر دیا ہو کہ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں سب چلا جائے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا ان میں لکھا کیا ہے یہ کسی کو بھی ابھی تک معلوم نہیں ہے. ویسے تو مریم نواز کورٹ رپورٹر ہیں لیکن وہ لکھتی ہیں کہ فیڈرل کیبنٹ اپرووز نیشنل کمانڈ اتھارٹی بل لیجسلیشن ول ناؤ موو ٹو the نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ فار اپروول. The National Command Authority, which oversees Pakistan's nuclear program, will see the office of Chief of Defence Forces and Commander National Strategic Command incorporated into its hierarchy. No major change to the law's core framework is expected, with civilian control remaining intact in principle. So ان تک یہ بات شاید پہنچی ہوگی. کیسے پہنچی ہوگی یہ یہی جانتی ہیں کہ طے یہ کرنا ہے کہ ہائرارکی کیا ہوگی, یعنی اسٹریٹجک کمانڈ کے فیصلے ایکچولی کون کرے گا, فائنل اتھارٹی کون ہوگا, آخری بات کس کی ہے, تقرری تبادلہ ایوری تھنگ. کیونکہ جب چیئرمین نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اس کو فیلڈ مارشل یا کسی سی ڈی ایف کے انفلوئنس کے نیچے نہیں ہونا چاہیے, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے جس میں سویلینز کا بھی کنٹرول ہونا چاہیے, اس میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, سارا کچھ. اس حوالے سے قانون سازی اور پھر خفیہ رکھا جانا اس کو, یہ بڑے سوالات کو جنم دیتا ہے. تو بہرحال میں نے اسی لیے بات یہاں سے شروع کی کہ کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ شریفوں نے کارڈ کھیلا ہے میر جعفر کو کچھ اور اختیارات دے کے کہ یار ہمارے ساتھ یہ. اس پر پتہ ہے نا پاکستان میں منع بہت زیادہ ہیں, تو میں اس کو بھی منع ہی کہتا ہوں. اجمل جامی وہ کہتا ہے کہ ایک بڑے جھٹکے کے بعد آج سرکار کو بالآخر اسٹیرائڈ مل ہی گیا. اسٹیرائڈ کا انجیکشن وقتی طور پہ آپ کو بڑی جان دے دیتا. اس قانون کے کابینہ سے پاس ہونے کے بعد میری نظر میں جو ایک اور منع ہے اجمل جامی, ان کے مطابق ایک بڑے جھٹکے کے بعد آج سرکار کو بالآخر اسٹیرائڈ مل ہی گیا, یعنی طاقت کا انجیکشن, پرفارمنس انہانسنگ ڈرگ جو ہوتا ہے پی ای ڈی, وہ آج مل ہی گیا انہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس طرف سے کیا بیانیہ آ رہا ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے ہمیشہ رکھتا ہوں تاکہ ہم بہتر انداز میں سمجھ سکیں. اب ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف خبر یہ آتی ہے کہ اتحادی پارٹیوں کا اجلاس شہباز شریف نے بلایا ہوا. پھر خبر آتی ہے کہ یہ جو اجلاس ہے ملتوی کر دیا. اب ظاہر ہے کہ اتحادی پارٹیوں کا اجلاس اسی لیے بلایا گیا تھا نا کہ یہ قانون سازی ہونی ہے, اس بل پہ سائن کرنے ہیں, فلاں کرنا ہے, ادھر ووٹنگ کرنی ہے, لیکن وہ اجلاس ہی ملتوی ہو. پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور کٹر نون لیگی نذیر ناجی صاحب کے سپوت انیک ناجی صاحب کا چھوٹا سا پوسٹ دکھانا چاہتا ہوں, جو دل و جان سے لوگ نون لیگ کی حمایت میں رہے ہیں, نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے, اس کی جلا وطنی کے دور میں بھی ان میں سے ایک ہیں. تو آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی سوچ کیا ہے اس ٹائم, نون لیگی حلقوں یا نون لیگ سے ہمدردی رکھنے والوں کی سوچ کیا ہے, تاکہ ہم بہتر انداز میں سمجھ سکیں بات کو. جب ایمبیگوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمیں کرائن دیکھنے پڑتے ہیں کیا ہیں, ڈاٹس کیا کیا نظر آ رہے ہیں, کنیکٹ کیا کیا ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں. یہ ہیں جی انیک ناجی صاحب, اور یہ کچھ بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں ہم اس کا ذرا جائزہ لیتے, تھوڑا سا بڑا کر دوں شاید آپ کو بھی پڑھنے میں آسانی ہو. انیک ناجی صاحب لکھتے ہیں, جو شعور اچھے دنوں میں بات نہ سمجھ سکا اب گھبرا کر کیا کرے, اس کو دیکھ لیں گے, لیکن اتنا ضرور یاد رہے کہ مقابلہ کس سے ہے, تیاری کچھ تو رہے. خوشامدی نوکروں سے فرصت مل جائے تو جان لیں کہ یہ 2024 والا عمران خان نہیں, اس سے کئی گنا طاقتور دیو مالائی کردار بن چکا ہے. پہلے وہ جیل نہیں گیا تھا, سختی نہیں جھیلی تھی, مار نہیں کھائی تھی, ہم صدقے دل سے سمجھتے رہے کہ وہ جیل نہیں بھگت پائے گا, لیکن آج وہ سب کو غلط ثابت کر چکا ہے. اس کے لوگوں پر وہ نہیں گزری تھی, گزر چکی. اس سختی کے بعد وہ کیا بن چکا ہوگا اور باہر آ کر کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا. ممکن ہے وہ ولی بن چکا ہو اور سب کو معاف کر دے, اور یہ بھی کہ دنیا چنگیز خان کو بھول جائے. جو کچھ بھی ہوگا وہ معمول نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا. یہ بھی یاد رکھیں کہ وزیراعظم کا عہدہ اس وقت اس کے سامنے کوئی چیز نہیں. وہ تو معین قریشی بھی بن گیا تھا, بلخ شیر مزاری بھی بن گیا, میر ظفر اللہ جمالی بھی, اور شہباز شریف بھی. اس وقت وہ لوگوں کا خواب بن چکا ہے. اس خواب کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں توڑ سکتا. وہ تب ہی ہوگا اگر لوگ اسے نکالیں. وہ کب ہوگا یا نہیں ہوگا کچھ نہیں پتا. جو کچھ ہوا ہے بہت اب نارمل تھا, اس کا رد عمل بھی نارمل نہیں ہوگا. معمول کی سیاست اب وہ نہیں رہی, دہتا آتش فشاں بن چکا ہے. ہوش کریں, لڑائی جذبات سے نہیں, وسائل, حیثیت اور سیاسی طاقت سے لڑی جاتی. سیاسی طاقت جو باقی بچی نہیں, ہر مرتبہ قسمت بچا کر لے جائے گی. یہ کہاں لکھا ہے؟ تو کسی زمانے میں نواز شریف کو بہت بڑا ہیرو سمجھنے والے انیک ناجی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ ہونے والا ہے کہ لوگ چنگیز خان کو بھول جائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ ڈرایا بھی جاتا ہے ان دونوں جماعتوں کو. پھر کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دونوں سائڈیں کیونکہ عمران خان سے ڈرتی ہیں, جرنیل بھی ڈرتے ہیں, شریفین اور زردارین بھی ڈرتے ہیں, تو آپ ذرا دیکھیں کہ بلاول تو تھوڑی سا ایسا ماحول بنا تو بھاگا بھاگا پی ٹی آئی کے پاس پہنچ, نون لیگ کے پاس لیکن یو ٹرن کا آپشن نہیں ہے. انہوں نے لڑائی کو بہت ذاتی بنایا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ, اور جرنیل ظاہر ہے کہ نون لیگ کو لانے والے ہیں تو کام سارا جرنیل ڈال رہے ہیں, تو نون لیگ تو نہیں اس پہ یو ٹرن لے سکتی. میں بار بار مشورہ دیتا رہا, آپ کو پتا ہوگا پچھلے 6 مہینے سال, کہ نواز شریف اور زرداری کے پاس جنون آپشن یہ ہے کہ اڈیالہ چلے جائیں, کہیں جی کہ ایک ہمارا مشترکہ دشمن ہے
جو اس ملک کو چونک کی طرح چپکا ہوا ہے 79 سال سے. ہم مل کے پہلے اس دشمن کو نکالتے ہیں، سیاست اقتدار سے نکالتے ہیں، اس کے بعد ہم آپس میں لڑ لیں گے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کام اگر یہ دونوں کر دیں تو پاکستان آزاد ہو جائے. لیکن کیونکہ ان لوگوں کے ذاتی مفادات بہت بڑے ہیں، ان کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اس کی معافی کوئی نہیں ہے. ایون تو بلاول نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے اور اپنے لیے فیوچر کا اگر کوئی منظرنامہ بدلتا ہے اگر تو اس میں رستہ بنایا جائے. اس کے حوالے سے میں اکبر صاحب کی ایک پوسٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ بڑی سمجھداری والی باتیں کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ڈرے ہونے کی سادی وجہ اسٹیبلشمنٹ کے اگلے پلان میں نون لیگ پی پی سے زیادہ پی ٹی آئی فٹ آ رہی ہے. تحریک انصاف کو صوبوں کی تقسیم سے کوئی سیاسی نقصان نہیں، عمران خان بھی تقسیم کے حق میں ہے. دوسری طرف حکومت پر عوام تھوک رہی ہے، اس لیے خوفزدہ ہیں کہیں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے انڈرسٹینڈنگ نہ کر لے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا، ناگپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، ڈیل ہو جائے گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ڈرنے کی وجہ یہ ہے، پیپلز پارٹی کے ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو کمپنی کرنا چاہ رہی ہے آٹومیٹیکلی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الائن کرتا ہے. یعنی اگر نون لیگ سے آپ لاہور چھین لیتے ہیں، صوبے بنا دیتے ہیں جس میں ساؤتھ پنجاب نکل جاتا ہے، نارتھ پنجاب آ جاتا ہے، پوٹھوار بن جاتا ہے، مطلب اگر لسانی بنیادوں پہ نہیں بھی بنتے، انتظامی بنیادوں پہ بن جاتے ہیں، تو نون لیگ کے پاس اگر صرف 1-2 شہر رہ جائیں گے جہاں وہ اقتدار، ابھی تو وہ آ نہیں سکتے نا، لیکن کہیں سے 17 سیٹیں اگر انہوں نے جیتی ہیں وہ دوبارہ بھی بالفرض جیت لیتے ہیں، تو کسی ایک دو ضلعوں میں ان کی حکومت ہوگی تو پھر وہاں جہاز تو نہیں خریدے جا سکیں گے، اتنا بجٹ تو نہیں ہوگا، وہاں پھر بڑی بڑی سڑکیں بنا کے کک بیک تو نہیں کھائے جا سکیں، وہاں پہ یہ جو اقتدار کے للے تللے اور عیاشیاں یہ تو نہیں ہو سکیں گی. لیکن عمران خان کا قصہ بالکل مختلف ہے. پاکستان کے 50 صوبے بنا دینا آپ آج، 45 پہ عمران خان کی حکومت کہ میں آج آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تھا، اتنا عمران خان مقبول، تو عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، جتنے مرضی صوبے بنا دو، ہر جگہ عمران خان کی حکومت ہو. سمجھ رہے ہیں؟ نون لیگ کو یہ ڈر پڑا، یعنی آٹومیٹیکلی مستقبل کا جو بھی پلان ہے عمران خان کو اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، پھر بھی فائدہ. حالانکہ اگر آپ کہیں کہ اصولی طور پہ تو میں اس نظام کے صوبے بنانے کے خلاف ہوں، کیونکہ یہ عوامی نمائندہ نظام نہیں ہے. لیکن اگر مستقبل میں بھی یہ سیٹ اپ لانا ہے، فار ایگزامپل الیکشن کے بعد، فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد کبھی آنا ہے، تو تب بھی عمران خان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. ایشو ان پارٹیوں، پیپلز پارٹی سے آپ کراچی چھین لیتے ہیں، پیپلز پارٹی ختم ہو جاتی ہے، ان کی جو ملک دینے والی کاؤ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے اقتدار میں رہ کے کرنا کیا اگر کراچی نہیں ہے. اسی طرح نون لیگ ہے، اگر پورے پنجاب کا بجٹ ان کے پاس نہیں ہے، 1.5-2 ہزار ارب کا عیاشی والا بجٹ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس، انہوں نے کیا کرنا ہے اقتدار کو؟ آپ مجھے بتائیں. وہ کہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. بہتری کتنی چاہتے ہیں میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اب آپ کو گجرات کا اصل کلپ بھی دکھاتا ہوں کہ یہ خاتون جو ہے وہ کس قسم کی باتیں کرتی ہیں. یہ میرے پاکستانی ذرا آپ نے غور سے دیکھنا ہے. نیچے یہ خاتون جو بول رہی ہے اور اوپر گجرات آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ دوبارہ سنیں، آپ کو پتا چلے ذرا. اتنا لوگوں نے سفر کیا ہے، بہت برے سیلاب آئے ہیں، بڑے عرصے بعد حالات جو ہیں وہ اتنے خراب ہوئے ہیں، لیکن یہ خاتون بیٹھ کے سنا رہی ہے کہ کوئی پانی نہیں تھا اور بس 2 گھنٹے میں کلیئر ہو گیا تھا جو بھی تھا. جبکہ سب کو پتا ہے کہ پورے شہر جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں، یہاں تک کہ اسلام آباد کے کہہ رہے ہیں بیریا ٹاؤن ٹی ایچ اے وغیرہ میں بھی پانی آیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہنگم طریقے سے سوسائٹیز بنائی گئی جس میں فوج کا پورا کردار ہے. انہوں نے بہنگم طریقے سے سوسائٹیز بنائی، کوئی ڈرین کا سسٹم نہیں ہے، گلی محلے جس طرح سے بنے وہاں پہ کوئی ڈرینیج کا پراپر سسٹم نہیں ہے، کوڑا اٹھانے کا پراپر سسٹم نہیں ہے. پاکستان 80 سال سے یہ بنیادی کام نہیں کر سکتا کہ ہم پراپر ڈرین سسٹم نہیں بنا سکتے. تو یہ ملک چلائیں گے یہ لوگ. تو میرے پاکستانیوں اب آتے ہیں مزید ریالٹیز کی، کیونکہ میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں جو پردے کے پیچھے یہ جو بلز شیلز اور سارا کچھ ہو رہا ہے اور نون لیگی کیا سوچ رہے ہیں، کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، کیوں پریشان ہیں. تو پھر خبر آتی ہے کہ عدالت نے اعتراض عائد کر دیا یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے. اب آپ نے ذرا غور کرنا ہے کہ ان 3-4 سالوں میں ایسی کون سی درخواست ہے کہ عمران خان کے مخالف گئی ہو اور اس پر اعتراض لگاؤ. آپ کو ایک بھی نہیں. یہ پہلی درخواست ہے جس پہ اعتراض لگا ہے ان 3-4 سالوں میں. یا آپ کم از کم کہہ لیں کہ جب سے قاضی فائزی آیا اور اس کے بعد کی عدلیہ جو ہے پہلی بار ہوا. نون لیگی اصل میں ڈرے ہوئے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس چیز کو بھی اپنے خلاف سازش سمجھ. وہ ناصر بٹ بیٹھا کہہ رہا ہے سازش تو ہوئی ہے، میرا یقین ہے سازش ہوئی. پھر اس کے بعد منہ کی ٹون میں بھی تھوڑی تبدیلی آئی ہے. منہ جو کل تک کہہ رہا تھا کہ نہیں لے کے جائیں گے، اچھا نہیں ہوگا، پرائیویٹ نہیں ہوگا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بیرسٹر گور نے رابطہ کیا ہے اور میت وہ جو ہیں فیلڈ مارشل بڑی عزت کرتے ہیں بیرسٹر گور کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شفا میں ان کو شفٹ کر دیں، نہ ایسے کریں. تو اس بیرسٹر گور کی کیونکہ بڑی عزت ہے تو ہو سکتا ہے ان کی بات مان لی جائے. منہ کو بھی ایک لائن دے دی گئی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو نا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. بے شک بیرسٹر گور کی عزت کے نام پہ اسے، لیکن اب کہانی یہ چلا دی گئی. تو درخواست پہلے اعتراض لگتی ہے، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے جی کہ حکومت نے درخواست واپس لے لی ہے. چیف کمشنر نے جو درخواست دی تھی نظر ثانی کی وہ واپس لے لیا، یہ کہانی ڈالی گئی. ادھر درخواست واپسی، ادھر یہ قانون 2 والے قانون کابینہ میں پاس ہونے کی خبر آتی ہے، اور ساتھ ہی پھر کہتے ہیں جی کہ ان کو اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگ گیا. یہاں پہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ہمیشہ. عمران خان کے دور میں جب اس کو ایکسٹینشن چاہیے تھی باجوہ کو، یہ فضل الرحمان کا دھرنا بھی لے آیا تھا. اس نے پارٹی کا جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس تھا اس کو روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کے لیے مقرر کروا دیا تھا، اور عمران خان پہ ہر طرح کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. ادھر سے عدلیہ دباؤ ڈال رہی ہے، نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دو،
मतलब हर तरफ से इमरान खान पे प्रेशर डाला हुआ था। तो ये करते हमेशा ऐसे ही हैं, बेशक ये आपके साथ सेम पेज पर हो ना हो, आपका सिलेबस सेम हो ना हो, इनका तरीका वारदात, जो इनका प्रोसीजर है ना ऑपरेट करने का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो सेम है, वो हर दफा सेम तरीके से चलते हैं। तो अब मेरे पाकिस्तानियों, चंद घंटों की बात है कि इमरान खान को अगर ये शिफ्ट करते हैं या नहीं करते, वो हमें बता देगा कि शरीफों से कुछ मनवाना था और इमरान खान दिखा के, या वाकई इमरान खान अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो शरीफों के बारे में मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि इनको येलो कार्ड दिखा दिया गया है, अब ये रेड कार्ड का इंतजार कर। मोहम्मद अली दुरानी साहब, ठीक है, मोहम्मद अली दुरानी साहब की चाबियां और डोरियां कहाँ हैं ये भी आप जानते हैं। फिर इससे बढ़ के वो आयशा गुल अलई जो इमरान खान पे गलीज तरीन इल्जाम लगाती, वो आके क्या कह रही। मैं नून लीग हुकूमत से कहती हूँ कि इदारों का एहतराम सीखो, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करना सीखो। सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन बानी पीटीआई की शिफा हॉस्पिटल मुंतकिली का फैसला सबूतों की बुनियाद पर किया होगा। आगे भी बहुत बातें हैं, लेकिन मैं इस खातून की बात आपको सुना के आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन आप जरा सुने कि ये कह रही है कि बानी पीटीआई की सेहत पर सबूत देखकर ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। तो जब नून लीग को ऐसे आसार नजर आते हैं ना, तो नून लीग और ज्यादा कांपती। अब जर्नैल क्यों ये कर रहे हैं ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा, लेकिन नून लीग का तरा बहुत बुरे तरीके से निकाला जा रहा है, हर रोज निकाला जा रहा है। ARY जब फतह हो गया था तो उसके बाद अब पहली बार ARY ने 13-14 मिनट का पूरा वीडियो क्लिप बनाया है जिसमें नवाज शरीफ को जलीलो रुसवा करके रख दी कि कैसे उसका प्लेटलेट्स का इशू हुआ, कैसे उसकी जमानतें हुई, कैसे उस टाइम नून लीग बयानात दे रही थी। और ARY, ये भी अब मुझे आपको बताना पड़ेगा, तो नून लीग को तो कोई डरा रहा है और रज के डरा रहा है और उनका तरा भी निकाल रहा है, और बस आप ये समझ लें कि उनको पेम्पर तक पहनने की जरूरत पड़ गई है। ये हालात, ये क्यों है, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगले 24 घंटे इस हवाले से इंपॉर्टेंट होंगे, और अगर इस दौरान इमरान खान को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो मैं फौरी तौर पे लाइव आ जाऊंगा, क्योंकि फिर हमें पता चल जाएगा कि वह नून लीग स्टैंड, कंपनी कहां खड़ी और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब कामयाब नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।